بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم غور کریں اور آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں اور ہر طرح کے واقعات ملتے ہیں جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا، دادا بھی انتقال کر گئے، حضرت ابو طالب کی پرورش میں آپ آئے، لیکن جیسے ہی آپ نے ہوش سنبھالا اور بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشی حالات کو درست اور بہتر بنانے کے لیے مکے والوں کی بکریاں چرانی شروع کی، اور آپ کو بکریاں چرانے پر مزدوری جو ملتی تھی اس سے آپ اپنی کفالت اور حضرت ابو طالب کی بھی مدد فرماتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا عورت، کہ وہ کسی پر ڈیپینڈ ہو کر کے نہ رہے بلکہ ایسا بنے کہ خود اپنے پیر پر کھڑا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص نے کسی مسجد میں ایک بزرگ سے ملاقات کی اور دعا کی درخواست کی اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی نصیب فرمائے۔ وہ شخص دعا کرا کے روانہ ہوا، لیکن ابھی اس کو 1-2 دن ہی گزرا ہوگا کہ وہ واپس لوٹ آیا۔ بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو تجارتی سفر پر چلے تھے، کیا ہوا کہ تم فوراً واپس کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا اور میں واپس لوٹ آیا۔ میں جب راستے میں چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جو اندھی ہے، جو اڑ نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، اور ایک درخت کی شاخ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک دوسرا پرندہ اپنی چونچ میں کوئی دانہ لے کر کے آتا ہے اور اس چڑیا کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر واپس لوٹتا ہے، پھر دانہ لاتا ہے، پھر اس چڑیا کے منہ میں ڈال کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسے میں نے کئی مرتبہ دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ جو خداوند تعالیٰ ایک معذور چڑیا کو بغیر کسی سبب کے کھلا سکتے ہیں تو میں تو انسان ہوں، مجھے تجارت کی کیا غرض ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح سے کھلا سکتے ہیں جس طرح سے اس پرندے کو کھلا رہے ہیں۔ بس میں واپس لوٹ آیا۔ بزرگ اہل دل تھے، انہوں نے ایک بات کہی کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم کون سا پرندہ اور کون سی چڑیا بننا پسند کرتے ہو؟ وہ چڑیا پسند کرتے ہو اور وہ پرندہ بننا چاہتے ہو کہ جو پرندہ خود بھی کھا رہا ہے اور دوسرے کو بھی کھلا رہا ہے، یا وہ پرندہ بننا چاہتے ہو کہ جو دوسرے پر ڈیپینڈ ہے؟ بس اس کے بعد سمجھ میں آ گئی۔ علامہ اقبال نے اسی مضمون کو اپنے اس شعر میں ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، وما علینا الا البلاغ۔